کریم کے صف میں کھڑے ہو کے یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا موقع کب ملے گا؟ اور یہ موقع آپ لوگوں نے دینا ہے۔ میں تحریک لبیک پاکستان یا صوبہ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے بٹھا چوک میں قرآن کے تحفظ کی ریلی مارچ نکالی۔ ہم یہاں سے ہوتے ہوئے داتا حضور کی نگری تک پہنچے۔ وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ ٹھنڈ سے مارتا ہوا سمندر اور حضور آقا کی غلامی میں تحفظ قرآن کی لانگ مارچ میں دنیا ہی دنیا تھی۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو کوئی بات نہیں، جن کے اندر عشق مصطفیٰ ہے وہ تو میدان عمل میں کھڑے ہیں، وہ تو میدان عمل میں کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ 25 کروڑ کا ملک بن چکا ہے اور تحفظ قرآن کے لیے 20 کروڑ لوگ بھی باہر نہیں نکل سکتے، صرف 1 کروڑ لوگ، باقی کہاں پہ ہیں مسلمان کو لوگ؟ میں اس علاقے میں تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر چوک میں بات کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کی بات کرتے دنیا سے جانا نصیب ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو پھر قرآن بھی ہے، قرآن ہے پھر خدا بھی ہے، خدا ہے تو پھر رسول ہے، رسول ہے تو پھر اس کی امت کہاں ہے؟ اب اس کی امت کو بھی جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کی امت کو بھی جاگنا پڑے گا۔ ہر کسی کو اپنا اپنا حق ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی بات سے کرے، کوئی ہاتھ سے کرے، کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کے کرے، اور کوئی ہماری طرح میدان عمل میں ہاتھ میں تلوار رکھ کے میدان عمل میں اترے گا۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی بات کی پرواہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا تو میں خوش نصیب ہوں۔ اگر آج میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کی بات کر رہا ہوں تو میں خوش نصیب ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ خوش قسمت وہی ہوتا ہے، آقا کی محفل میں وہی آتا ہے جن کو پھر سزا، اور جنہوں نے حکمرانوں کی طرح باتیں کرنی ہے اور جنہوں نے حکمرانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے وہ ان کے، اور جنہوں نے آقا کی غلامی میں بات کرنی ہے وہ ہم میں سے، اور ہم آقا کی غلامی میں ہیں۔ ہم فقط محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی دوبارہ آئیں گے اس مسجد میں، دوبارہ ایک پروگرام کریں گے جمعے کی نماز کے اوپر انشاءاللہ، اور حق کی آواز کو بلند کریں گے، اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہر مسلمان کو ایک جذبہ کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا۔ ہر جذبہ ایک ہی بات ہے، قرآن تو ان کا ہے، خدا ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سب جب مسلمان ہیں، یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اسلامک جمہوریہ پاکستان ایک اسلامک لیڈر کی
روحانی مجاہد بنیں گے اور طریقے لبیک کے مجاہد بنیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب دین تک پہ آنے والا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ بچے، یہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ آقا کا جھنڈا بلند ہوتے ہوئے ضرور دیکھیں گے، اور اتحادوں سے ہوگا۔ آج پاکستان نہیں، پوری یہود و نصارہ خوف زدہ ہے طریقے لبیک سے۔ وہ طریقے لبیک سے خوف زدہ کیوں ہے کہ طریقے لبیک تو آقا کی غلامی کی بات کرتے ہیں، آقا کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں، دین کو ترک پہ لانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا سب سفایا ہو جائے گا۔ اور یہ جو انہوں نے سود کے نظام میں ہمارے ملک کو پھنسا دیا اور ہمارے تاجروں کو پھنسا دیا اور ہماری ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، ان کے سارے کام آج بھی ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے اس علاقے میں، مجھے بتائیں جو میری آواز باہر بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ کسی دن پروگرام پہلے 10 دن بتائیں گے کہ ہم آ رہے ہیں، سارے دوست آئیں، کوئی ہم سے بڑا سوال نہیں کرے کہ ہم اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم بتائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا بتائیں گے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، اگر آپ نے خدا کو حساب دینا تو ہم نے بھی دینا ہے، اور اس حکمرانوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ حکمران اگر ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو دین کے تخت پہ لے آتے تو آج اس طرح نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو بھی گوارا اب ہوا کہ یہ حکمران کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ دادا کی نگری، یہ میرے آقا کو ادھر سے دین کی بہت جانے والا اسلامک جمہوریہ پاکستان خطرے میں جا رہا تھا، تو پھر اللہ کے محبوب نے ایک ایسے مندر کے اندر کو جو آج کی صدی کا مجدد ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں، جسے دنیا امیر المجاہدین علامہ خالد عثمان رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ دیکھیں آج اس نے کیا کہا کہ میرا نعرہ نہیں، تمہارا نعرہ نہیں، نعرہ میرے آقا کا لبیک یا رسول اللہ کا ہوگا۔ سارے چوری بڑے داروں کے نعرے کو ختم کر دیا اور آقا کے نعرے کو بلند کر دیا۔ وہ آج ہم میں نہیں ہے لیکن ہر جگہ پہ لبیک کی بات ہو رہی ہے، تو یہی وہ افضل طریقہ ہے اور اسی طریقے پہ آنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ آج ہم نے دیکھا بڑے بہت سارے کہتے تھے جی انہوں نے احتجاج کی کال دی، قاری صاحب آصف صاحب انہوں نے کہا جی، وزیر اعظم نے بھی کہا، آپ لوگوں نے بھی ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں جمعے کی نماز کے بعد۔ یہ پی ٹی آئی والوں کے عمران خان جو ہے اس نے بھی کہا کہ جی احتجاج کرو، جب تیری حکومت تھی تو نے اسی آقا کے غلاموں کو شہید کروایا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ کروائی، اس وقت تجھے خدا یاد نہیں تھا۔ آج تیرا اقتدار چھن گیا اور آج سویڈن کے لیے تم کہتا ہے مسلمانوں باہر نکلو، آج کسی کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، کیونکہ طریقے لبیک والی تو آلریڈی میدان عمل میں ہے۔ جس نے آنا ہے وہ قرآن پہ آئے، ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے، ہم نے حدیث مبارک کی بات کرنی ہے، ہم نے اپنے آقا مولا کریم کی بات کرنی ہے، جس کو جا کے ہم نے قبر میں حساب دینا ہے۔ سن لو لوگوں، سن لو بیٹھے بچے نوجوانوں، قبر میں آقا نے آنا ہے، آقا تبھی آئیں گے جب ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے اور تحفظ قرآن پہ پہرا دیں گے، اور ہم سامنے سینہ تان کے ایسے کہیں گے کہ ادھر آ تو تیر جمار، ہم جگر جماتے ہیں، ہم لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، پھر اسی کے دین کو تخت پہ ہے لانا، یہ آپ کی اور میری ہے ذمہ داری، ہمیں مسلمان ہونے کا ثبوت ہے دینا۔ کہاں جائیں گے؟ آخر میں قبر میں کیا حساب دیں گے؟ جب آقا کا دیدار ہوگا ہم کیا منہ پھیر دیں گے کہ جب تیری ختم نبوت کی بات آئی، جب تیرے تحفظ قرآن کی بات آئی، ہم اتنے کمزور تھے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہے، ہمیں سڑکوں پہ لبیک والے بناتے رہے، ہمیں محبوب آقا نبی کے غلام بناتے رہے اور ہم اپنے گھروں سے نہ نکل سکے، تو پھر آقا کا دیدار کیسے ہوگا؟ دیدار تو پھر اسی کا ہوگا جو سڑکوں پہ، میدانوں میں اور ہر گستاخ کا سر کم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوگا، پھر آقا کا دیدار بھی ہوگا۔ ہمیں دنیا میں سارا کچھ کیا ملا؟ آج 75 سال پاکستان کو بنے ہو گیا، 76واں سال شروع ہے۔ بتائیں آج لائٹ چلی جاتی ہے، بتائیں آج بھی گیس چلی جاتی ہے، بتائیں آج بھی ہم ماؤں بہنیں
सदवियों में आप पहुंचे, जुल्म आप इन पर बैठ कर करें, और फिर बात करोगे जब तहरीक लब्बैक मैदान में हो, फिर कहते ये मौलवी कहां से आ गए, ये मौलवी वही है, इन मौलवियों को रास्ता तूने दिया, इन मौलवियों को इज्जत अल्लाह ने दी। जब नमाज का टाइम होता है तो कारी साहब कहां है, जनाजे का टाइम होता है तो कारी साहब कहां है, किसी के बच्ची के निकाह की बात होती है तो कारी साहब कहां है, किसी के माँ बाप के खत्म की बात आती है तो कारी कहां है। उस वक्त आपको कारी याद आते हैं जब कारी कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का झंडा थामो, बाहर निकलो, उस वक्त तुम्हें कारी याद नहीं आता। कैसे मुसलमान हैं हम, हमें सोचना पड़ेगा। कल को ये कह देंगे कोई कारी साहब कौन सा बंदा रात को तुम लोगों ने बुलाया, बड़ी बातें कर रहा था, वो लोग फिर बताएंगे और तुम भी सब आओ। एक तरफ कुरान की बात होगी, एक तरफ इस्लाम की बात होगी, एक तरफ मेरे आका की बात होगी, दुनिया की कोई बात नहीं होगी। दुनिया में 75 सालों में तुम लोगों ने क्या दिया हमें, कोई एक बंदा हमें बताए इस इलाके का, मैंने खिदमत की इस इलाके की, आज दीन के नाम पे खिदमत करने के लिए मैदान अमल में हूं, कुछ नहीं चाहिए, अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन आका के दीन को तख्त पे लाने की बात से पीछे नहीं हटेंगे। एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, उन्हें जाना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। गैर कौन है, हम तो मुसलमान हैं, हम आका के हैं, गैर तो यहूद व नसारा है, और यहूद व नसारा से हमारा क्या काम, बताएं कारी साहब, यहूद व नसारा से हमारा क्या काम, हमारा तो मदीने वाले कमरे वाले आका से काम है, हमने उसकी बात के ऊपर अमल करके दुनिया से जाना है। ये उनको जा जाकर मिलते हैं, छोड़ दे इनका सारा, हर किसी को चाहिए छोड़ दे सारा, एक ही बात करे साहब, मेरा वादे पैगाम है, मेरे को नहीं देखना मैं कौन हूं, मैं एक बात बताऊं, मैं निकम्मा गंदा कमीना, मैं कौन हूं, गलत नजदी कर रहे हैं, गलत पूरी करनी है, बस उन्हें नाम बुलंद करना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई वोट मंगन आवे आती, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, सच्चे इश्क रसूल नाल मोहब्बत करते हो, बस सड़कों से नहीं निकल सकते। जिस दिन वोटिंग आएगी उस दिन अंदर जाके कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, तेरे नाम तो लाती मोर वाद की जिंद जान है तेरे ना तो मैं इतना ही कुछ कर सकना था, और मेरे पल्ले कोई नहीं दिल च अहद करके उन्हें लब्बैक या रसूल अल्लाह दी मोर लाती। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कहना हुक्मरानां ਨੂੰ सुन लेना भी मेरे हुक्मरान गल्लां, इन्हां ਨੂੰ कहना 75 साल ਦਾ ਤੁਸੀਂ आ गए, भावें वोट ਦਿੱਤੇ ने, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆका ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ वोट ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। बस खत्म बात, मैं अपनी बात को समेटना वा। इंशाअल्लाह किसी दिन जुमे का प्रोग्राम बना के आवांगे, इंशाअल्लाह जुमे के प्रोग्राम से गुफ्तगू करांगे, और एक बैनर बना के ला देंगे और कहांगे कि ਅਸੀਂ आ रहे हैं, जिन्हों डर खतरा है और जेड़ा गल करना वाला सामने मैदान जाके गल करे कि ਅਸੀਂ आका ਦੀ गुलामी च खड़े गल कर रहे हैं ते ਤੁਸੀਂ यहूद व नसारा ਦੀ गुलामी च खड़े गल कर रहे हो, ते आओ फिर आज ਅਸੀਂ साफ करते हैं। अल्लाह के रसूल के गल जाना जे कि यहूद व नसारा की गुलामी वाल जाना जे ते तुहाडा रास्ता हो, ते जिन्हें जाना मदीने वाल साहब देगा ते होगा रास्ता लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी गल समेटना वा, लड़ना असीं किसी नशे ना बच्चे नूं तालीम दे रहे हैं, किसी सियासतदान नाल लड़ना नहीं, किसी नाल इंतशार नहीं मारना। को जी तू मुसलमान है, वो कहेगा मैं आओ मुसलमान हां, सुन लो मेरी गल पैगाम, जेड़े बाहर आवाज स्पीकर से जा रही हो भी सुन ले मेरा पैगाम। कहन जी तुसी मुसलमान हो, वो केड़ा कहेगा कि मैं नहीं मुसलमान हूं, कहेगा आओ जी मैं मुसलमान हां। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਕਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਆਹੋ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਕੀ ਖਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ, ਐ ਕਿ ਵੋਟ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਕਮਲੀ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ, ਤੂੰ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਕੋਤੇ ਖੜੋ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਕੋਤੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ।
عزت احترام نال کھڑا ہونا پائے گا. جس مقام سے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کی گل ہو گئی تسی سارے کھڑے ہو گے کہو گے لبیک یا رسول اللہ اسی کچھ نہیں کر سکتے تیری خدمت میں حاضر ہو گئے ہمارے اج بچے بھوکے نے دیہڑی نہیں کرنی آج تیرے نام سے یا رسول اللہ تے پھر قبر چ دیدار تے مصطفیٰ دا ہوئے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.